الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے گستاخ رسول کی سزا۔ لیکچر نمبر ہے 26۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہے۔ عالم کفر اظہار آزادی رائے کے نام پر یہ حق چھیننے پر تلا بیٹھا ہے کہ وہ دنیا کی مقدس اور متبرک ترین شخصیات کی منمانی توہین کی اجازت حاصل کرے۔ اس مسئلہ کی دیگر تفصیلات سے قطع نظر ذیل میں ان احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین رسالت کرنے والوں کے واقعات درج ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گستاخان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے۔ یہ احادیث جہاں ایک مسلمان کے ایمان و ایقان کو تازہ کرتی ہیں، وہاں اسلام کے احنت انبیاء پر غیر متزلزل موقف کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی نبی کو گالی دی اسے قتل کیا جائے گا، اور جس نے کسی صحابی کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ احکام الذمہ ابن قیم میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس حدیث کی صحت ثابت ہو جائے تو یہ حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کرنا واجب ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس سے توبہ کا مطالبہ کیے بغیر قتل کیا جائے گا۔ نظیر یہ کہ اس کے قتل کے لیے حد شرعی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فرامین حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سنن ابو داؤد مختصراً، اپنی توہین کرنے والے کو قتل کروا دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، تو فرمایا، جس نے اللہ کو یا انبیاء کرام علیہ السلام سے کسی کو گالی دی تو اسے قتل کر دیا جائے۔ الصارم المسلول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس کی گردن مار دی جائے۔ مصنف عبدالرزاق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان زاد المیعاد میں ہے، جس مسلمان نے اللہ یا اس کے رسول یا انبیاء میں سے کسی کو گالی دی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، وہ مرتد سمجھا جائے گا اور اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ اگر وہ رجوع کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو معاہدہ کرنے والا شخص خفیہ یا اعلانیہ اللہ یا کسی نبی کو برا کہے تو اس نے وعدے کو توڑ دیا، اس لیے اسے قتل کر دو۔ اس حوالے سے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔
واقعہ کعب بن اشرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس سے کچھ بات کروں، یعنی میں اس سے مصلحت کے مطابق باتیں کروں جن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی تو ہوگی لیکن اس سے وہ میرا اعتبار کر لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصلحت ہو وہ کعب کے پاس آئے، اس سے باتیں کی، اپنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیان کیا اور کہا اس شخص یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لینے کا ارادہ کیا ہے اور ہمیں تکلیف میں ڈال دیا۔ جب کعب نے یہ سنا تو کہنے لگے باخدا ابھی تم کو اور تکلیف ہوگی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے اور اس کو اس وقت تک چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے جب تک کہ اس کا انجام نہ دیکھ لیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے 1 وسق یا 2 وسق قرض دے دو۔ کعب نے کہا تم کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کعب نے کہا تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ہم اپنی عورتیں کیوں کر تمہارے پاس گروی رکھ دیں؟ کعب نے کہا اچھا اپنی اولاد گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے بیٹے کو لوگ تانا دیں گے کہ کھجور کے 1 وسق کے لیے گروی رکھا گیا ہے، ہمارے بیٹے کو لوگ تانا دیں گے کہ کھجور کے 1 وسق کے بدلے گروی رکھا گیا، البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں حارث بن اوس، ابو عبس بن حبیب اور عباد بن بشر کو لے کر آؤں گا، اور یہ آئے اور رات کو اس سے بلایا۔ جب وہ ان کی طرف جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس آواز سے خون ٹپک رہا ہو۔ کعب نے کہا واہ، یہ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا رضعی بھائی ابو نائلہ ہیں، اور باہمت مرد کا کام یہ ہے کہ اگر رات کو بھی اسے لڑائی کے لیے بلایا جائے تو چلا آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا اور جب وہ میری گرفت میں آ جائے گا تو تم اپنا کام کر جانا۔ پھر کعب خوشبو لگائے ہوئے آیا تو انہوں نے کہا تم سے کتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ کعب نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اجازت ہو تو میں تمہارا سر سونگھ لوں؟ کعب نے کہا اجازت ہے، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر سونگا، پھر پکڑا، پھر سونگا، پھر کہا اگر اجازت دو تو دوبارہ سونگ لوں، اور اسے اچھی طرح تھام لیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا کام تمام کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ نابینا شخص کا اپنی گستاخ لونڈی کو قتل کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نابینا شخص تھا، اس کی ایک لونڈی ولد تھی جس سے اس کے 2 بچے تھے۔ وہ اکثر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی۔ نابینا شخص اسے ڈانٹتا لیکن وہ نہ مانتی، منع کرتا تو وہ بات نہ آتی۔ ایک رات اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے برا بھلا کہا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے خنجر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں دھنسا دیا، وہ مر گئی۔ صبح جب وہ مردہ پائی گئی تو لوگوں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں اسے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں جس پر میرا حق ہے کہ وہ میری اطاعت کرے، جس نے یہ کام کیا وہ اٹھ کھڑا ہو۔ یہ
وہ نابینا شخص گرتا پڑتا آگے بڑھا اور عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا کام ہے، یہ عورت میری لونڈی تھی اور مجھ پر بہت مہربان اور میری رفیق تھی، اس کے بطن سے میرے 2 ہیرے جیسے بچے ہیں، لیکن وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتی تھی، میں منع کرتا تو نہ مانتی، جھڑکتا تو بھی نہ سنتی۔ آخر گزشتہ رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، میں نے خنجر اٹھایا اور اس کے پیٹ میں مارا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں گواہ رہو، اس لونڈی کا خون رائے گاں ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے۔ عمیر بن امیہ کا اپنی گستاخ بہن کو قتل کرنا۔ حضرت عمیر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے نکلتے تو یہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اذیت دیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی۔ وہ مشرک تھی۔ ایک دن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تلوار لپیٹ کر ساتھ اٹھا لی اور اس کے پاس آئے اور اسی سے قتل کر دیا۔ اس عورت کے بیٹے کھڑے ہو گئے اور چیخنے لگے اور کہنے لگے ہمیں معلوم ہے اسے کس نے قتل کیا، یہ کیسے ہوا کہ ہماری ماں قتل کر دی گئی جبکہ ان لوگوں کے ماں باپ بھی مشرک ہیں۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ عنہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں اس کے قاتل کی بجائے کسی دوسرے کو قتل نہ کریں دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارے معاملے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بیٹوں کی طرف پیغام بھیج کر ان سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کسی اور کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح قاتل کے بارے میں بتایا اور اس عورت کا خون رائے گاں قرار دیا۔ مجمع الزوائد۔ بنو ختمہ کی ایک گستاخ عورت کا قتل۔ اسی طرح بنو ختمہ عبداللہ بن حارث بن فضل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اسامہ بنت مروان جو بنو امیہ بن زید خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور یزید بن زید بن حسین ختمی کی بیوی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی، اسلام پر عیب جوئی کرتی اور لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارتی تھی اور اکثر یہ اشعار پڑھا کرتی تھی بنو مالک اور اوف کی سرین اور بنو خزرج کی سرین کی تم پیروی کرتے ہو، کیا وہ تمہیں دوسرے سے پناہ دیتی ہے جبکہ نہ اس سے مراد پوری ہوتی ہے اور نہ بچہ جنم لیتا ہے، تم سروں کے کٹنے کے بعد اس سے ایسے ہی امید کرتے ہو جیسے گوشت بھوننے کے لیے لگائی گئی سلاخ سے شوربے کی امید کی جائے۔ عمیر بن عدی ختمی کہتے ہیں جب اس عورت کے یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ترغیب مجھ تک پہنچی تو میں نے نظر مان لی کہ اے اللہ اگر تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لوٹا دیا تو میں اس عورت کو ضرور قتل کر دوں گا۔ اس روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں موجود تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو عمیر بن عدی رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے تھے جن میں سے ایک کو وہ اپنا دودھ پلا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ عمیر نے بچہ اس سے علیحدہ کیا اور اپنی تلوار اس کے سینے پر رکھی اور اس کے پیٹ کے پار اتار دی، پھر وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور عمیر کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو نے مروان کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے؟ عمیر نے جواب دیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ عمیر کو ڈر محسوس ہوا کہ اس کے قتل کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا مجھ پر کوئی گناہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ محاورہ پہلی بار سنا تھا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا اگر تم کسی ایسے آدمی کو
دیکھنا پسند کرو، جس نے غیب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہو تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اس نابینے کی طرف دیکھو جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نابینا مت کہو، یہ تو بینا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس لوٹے تو اپنے بیٹوں کو لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اس کو دفن کرتے پایا۔ جب ان لوگوں نے انہیں مدینے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اے عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو نے اسے قتل کیا ہے؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں میں نے اسے قتل کیا، چاہو تو تم سب میرے خلاف تدبیر کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سب بھی وہی بات کہو جو اس نے کہی تھی تو میں تم سب کو تلوار سے قتل کر دوں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا۔ یہی وہ دن تھا کہ بنو ختمہ کے قبیلہ میں اسلام غالب ہوا، ورنہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی قوم کے ڈر سے اسلام کو حقیر سمجھتے تھے۔ بعض دیگر واقعات حضرت عروہ بن محمد بلقین کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ سنن الکبریٰ امام بہقی۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس دشمن سے کون میرا بدلہ لے گا؟ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر اسے قتل کر دیا گیا۔ مصنف عبد الرزاق۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہودی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ ایک شخص اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا، یعنی خون کا قصاص نہ لیا۔ سنن الکبریٰ، سنن ابی داؤد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے یا آپ کو جھٹلانے والوں کی سزا۔ اسلام کی روح سے جہاں ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی عصمت و تقدس حاصل ہے، وہاں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی انتہائی قابل احترام ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کسی ایسی بات یا قول الزام عائد کرتا پھرے، ایسی کوتاہی پر جہاں زبان رسالت سے جہنم کی وعید صادر ہوئی ہو، وہاں دنیا میں بھی یہ امر سنگین سزا کا مستحق ہے۔ حتیٰ کہ زیر نظر واقعہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو قتل تک کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ حضرت ابو اسود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک جھگڑا لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ صادر فرما دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب وہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دوسرے آدمی جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا تھا نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے خلاف میرے حق میں فیصلہ فرما دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ایسے ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم دونوں یہیں ٹھہرو، میں ابھی آ کر تمہارے فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کر آئے اور جس نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلو، اسے قتل کر دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوكَ، تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنے جھگڑوں میں قاضی تسلیم نہ کریں۔ سورہ نساء۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کو ابن طریق سے روایت کیا، لیکن یہ طریق ضعیف ہے، لہذا حافظ ابن کثیر نے ان شواہد کی بنیاد پر اس روایت کو بحوالہ قوی شمار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے کفار جو ہیں وہ مختلف دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے ہیں، اور کسی کو بھی عالمی فورم پر اقوام متحدہ میں
ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ ان کو سزا ملے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اس کو قرار واقع اور ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی ایسی کوشش کرنے کی جسارت تو کیا سوچنا بھی نہ سکے۔ اس لیے میری آپ تمام مسلمانوں اور عالمی دنیا اور مسلم حکمرانوں جو صاحب قوت لوگ ہیں ان سے التجا ہے کہ جہاں کہیں جب کہیں جیسے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی گستاخی کرے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہو کہ کوئی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی کرنے کا سوچنا تو دور سوچنا بھی، سوچنے سے پہلے بھی وہ 1000 بار یہ سوچے کہ میری سزا کیا ہے۔ اس جو ملعونہ انڈیا کی بی جے پی کی رکن اس نے گستاخی کی اس کو سزا دی جائے۔ اس سے پہلے فرانس میں گستاخی کی گئی، ان کو سزا نہیں ملی۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اگر حکمران نہیں عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، ان کی اکانومی کو نقصان پہنچاتے تو وہ کیسے نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی تھی اس کو سزا دیتے۔ وہ خود ہمارے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آتے، مگر ہم نعرے تو لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، مگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کرتے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی حکومتوں سے تعلقات ختم کرتے، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم ان کی مصنوعات بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے ٹی وی ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ان کی اکانومی کو بھی اوپر لے کے جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں۔ محب رسول کا دعویٰ ہمارا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب تک ہم اس پر عمل کر کے نہیں دکھائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول کی حرمت کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ہر وقت تیار رہیں، اور اگر کوئی ان کی شان اقدس میں ملعون کوئی گستاخی کرے تو اسے عبرت کا نشان بنا دیں اور اس کی زبان کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دیں۔ میری آپ تمام مسلمانوں سے، سامعین سے یہ التجا ہے کہ جو کوئی جس حکومت میں، جس ملک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جائے اس ملک کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور جہاں جہاں جس جس شعبے میں ہیں آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتائیں کہ حرمت رسول کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ بعد از خدا قصہ توئی مختصر، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریبوں کی مرادیں وہ برلانے والا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ میری آپ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا، پڑھایا، سنا، سنایا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف کی جازی نہ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔